المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں اپنے کرم کی، اپنے جود کی، کہ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. سچے دل سے توبہ کرے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. فقال تعالی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال في هذه الايه اخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. فمن أذنب صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عفو کی، اپنے حلم، اپنے کرم کی، اپنی رحمت، اپنی مغفرت کی خبر دیتے ہیں اپنے بندوں کو. اللہ پاک فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حتیٰ کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں، لیکن توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کیونکہ غفور الرحیم ہیں. آدمی جتنا بڑا گناہ گار ہو لیکن اس کے دروازے پہ آ جائے، گر جائے، بس اس کی رحمت جو ہے ڈھانپ لیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ فرمایا کہ آسمانوں سے بھی بڑے، زمینوں سے بھی بڑے، پہاڑوں سے بھی بڑے گناہ ہو، لیکن سچے دل سے توبہ کر اللہ کے دروازے پہ گر جائے تو معافی مل جاتی ہے. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير اذن حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال حدثنا شعبة عن عاصم النبي وائل قال قال عبد الله كان بنو اسرائيل اذا اصاب احدهم ذنبا اصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه واذا اصاب البول منه شيئا قرره بالمقراض. فقال رجل لقد آتى الله بني اسرائيل خيرا. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه ما آتاكم الله خير مما آتاهم جعل الماء لكم طهورا. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ گناہ کیا ہے اور اس کا کفارہ یہ ادا کرو. یعنی وہ دنیا میں رسوا ہو گیا کہ ہر آدمی نے پڑھ لیا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا أَصَابَ الْبَوْلَ مِنْهُ شَيْئًا قَرَّهُ بِالْمِقْرَاضِ. اور اگر کوئی پیشاب کا قطرہ اس کے کپڑوں کو لگ جاتا، کسی چیز کو لگ جاتا، حکم تھا بس اتنا کپڑا کاٹ دو، یعنی وہ دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین. سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت پہ رحمت ہو گئی کہ پوری امت کو چھٹکارا مل گیا کہ کپڑا پلید ہے دھو ڈالو، بدن پلید ہے دھو ڈالو۔ انسان لاکھوں گناہ کرتا ہے لیکن اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے استاد ہیں، عالم ہیں، مولوی ہیں، بڑا پتہ نہیں کتنے بڑے گناہ گار۔ اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہر مسلمان پہ اپنا ستر فرمائے، اس لیے دعا ہے کہ اللہم استر عوراتنا آمن روعاتنا خفف لوعاتنا۔ اسی طرح دعا ہے کہ اللہم استرنا بسترک الجمیل، کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ کون بندہ ہے جو گناہوں سے پاک ہے باسوائے انبیاء علیہ السلام؟ اسی لیے حضور پاک نے، میرے آقا نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال، حضور نے فرمایا کہ ہر بندہ خطا کار ہے، لیکن وہ خطا کار، وہ گناہ گار بھی رب کو پیارا ہے جو گناہ سے توبہ کر لے، جو اللہ کے دروازے پہ آ جائے، اللہ کے دروازے پہ گر جائے اور معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ پہ خوش ہو۔ اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی کے گناہ جو ہیں وہ واقعی زمینوں آسمانوں سے بھی زیادہ ہوں اور اللہ بخش دے تو اللہ کے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی؟ اس کی مغفرت میں نقص آ جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمی تو آتی نہیں، تو لہذا سچے دل سے جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ جی بنو اسرائیل کو اللہ نے اور بڑی بڑی نعمتیں بھی تو دی ہیں، تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے جو حضور کی امت کو ملا ہے وہ اس سے کروڑ درجے پہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے پانی کو تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا کہ بدن پاک ہے غسل کر لو، جگہ پاک ہے دھو ڈالو، کپڑا پلید ہے دھو ڈالو۔ اللہ نے پانی کو تمہاری حیات ظاہری اور حیات باطنی کا ذریعہ بنا دیا، کہ اتنا بڑا اللہ کا رحم ہے۔ اور دوسرا اللہ نے قرآن میں فرما دیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر کوئی آدمی اللہ معاف کرے، زنا کرے، بڑے بڑے گناہ کرے، او ظلموا انفسهم، اپنے نفسوں پہ گناہ سے ظلم کرے لیکن توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ معاف فرما دیتے۔ اور جیسے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی برا کام کرے یا اپنے جانوں پہ ظلم کرے پھر توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ گناہوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے۔ اس لیے حکم ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر گناہ گار توبہ کرے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہوں سے نکلنے کے بعد گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے حدیث پاک کا حکم ہے کہ اگر کوئی گناہ گار توبہ کر لے تو پھر اس کو تانا نہ دو۔ اگر ایک آدمی ہے پہلے برا تھا اللہ معاف کرے لیکن توبہ کر لی، بس توبہ کر لی، اب اس کو یہ نہ کہو جی ہم جانتے ہیں تم ایسے تھے تم ایسے تھے تم ایسے تھے، اور بھائی جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے تو تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضور کی امت کو اللہ نے بڑی رحمتیں دی۔ وقال ايضا حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم بن عون عن حبيب بن ابي ثابت قال جاءت امراه الى عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه فسالته عن امراه فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها قال عبد الله بن مغفر لها النار فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال ما ارى امرك الا احد امرين من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قال فمسحت عينها ثم مزت۔ حبیب ابن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں میرے آقا کے، ان کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے آ کے پوچھا کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھتی ہوں کہ ایک عورت ہے اس نے نعوذ باللہ فجرت فحبلت، اس نے زنا کیا، زنا سے وہ حاملہ ہو گئی، حاملہ ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو بھی قتل کر دیا تاکہ میرا گناہ نہ کھلے، اب بچہ لے کے پھروں گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو پہلے زنا کیا پھر بچہ پیدا ہوا بچے کو بھی قتل کر دیا، تو ایسی عورت کے لیے کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے تو پھر جہنم ہے۔ تو وہ وہاں سے پھری وہی تب کی اور رونے لگی، جو کہ اصل تو وہ خود عورت تھی نا، لیکن اپنا نام نہ کہا، اسے پوچھ لیا کہ ایک عورت ہے۔ پھر آپ نے اس کو بلایا، فرمایا قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو برائی کرے اپنے نفس پہ ظلم کرے توبہ کرے تو میں غفور الرحیم ہوں۔ تو اس نے پھر آنسو پوچھنے لگا، پھر میں توبہ کرتی ہوں اللہ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جی، لیکن شرط یہ ہے توبہ کی کہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ ہو کہ گناہ کو چھوڑ دے، ندامت ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبہ عن عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة من بني اسد يحدث عن اسماء او ابن اسماء من بني فزارة قال قال علي رضي الله تعالى عنه كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله فيه بما شاء ان ينفعني منه وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب الا غفر له وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه والذين فعلوا اذا فاحشة او ظلموا انفسهم الآية وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه الى من رواه من اصحاب السنن وذكرنا ما في سنده من مقال في مسند ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران ايضا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضرت علی فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے آقا حضور پاک کے فرمان سنتا ہوں تو مجھے اللہ اس سے بڑا نفع دیتے ہیں کہ حضور کی باتیں جب سنتا ہوں تو عمل کرتا ہوں۔ اور فرمایا اسی طرح مجھے ابو بکر نے کہا وصدق ابو بکر، اور ابو بکر سچا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پیار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ورنہ اتنا ہی کافی تھا کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، لیکن یہ کہنے کے بعد فرمایا وصدق ابو بکر، اور ابو بکر نے جو کہا سچ کہا، کیونکہ ابو بکر تو کبھی بات غلط کہتے ہیں، وہ تو صدیق ہے جن کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے، اور جن کے صدق و صفا کا اللہ گواہ ہے، اور جن کے صدق و صفا پہ محمد مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ فرمایا انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ حضور پاک نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، ما من مسلم یذنب ذنبا، اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد ثم یتوضا، اس نے وضو کیا، ثم یصلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم یستغفر اللہ لذلک الذنب، پھر اس گناہ سے اس نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت نے یہ 2 آیتیں پڑھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ الآیہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ الآیہ۔ تو یہ دونوں آیتیں بھی انہوں نے استدلال میں پڑھی کہ جس آدمی سے گناہ ہو جائے، لیکن یاد رکھیں یہ معنی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں پہلے تو الحمدللہ وہ گناہوں سے بھاگتے، وہ گناہوں سے ہر لحاظ سے بچتے، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھا کریں کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، یعنی بعض گناہ جو ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں اور بعض گناہ جو ہیں وہ کبائر ہیں۔ کیا مانا؟ کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا، اس کو چھونا، ہاتھ لگانا، بوسہ دینا، بدن کے ساتھ لگانا، یہ صغیرہ ہے، لیکن زنا کرے تو یہ کبیرہ ہے۔ تو یہ تقسیم اس لیے ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ صغائر جو ہیں وہ تو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو سکتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن کبائر جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی چھوٹے گناہ کرتا رہے، کیونکہ دیکھیں نا مثلا اگر کوئی آدمی اتنا بڑا شعلہ انگارہ اٹھا کے رکھے اپنے کپڑوں کی صندوق میں تو آگ لگے گی، اور اگر چھوٹا رکھے تب بھی آگ لگے گی۔ اب یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کا یہ عقل مندی ہے اس کو کہے کہ بھائی بڑا انگارہ تو نہ رکھنا کپڑوں میں لیکن چھوٹا رکھ دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑا گناہ تو نہ کرنا اور چھوٹے کا کوئی حرج نہیں، بلکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، فرمایا عائشہ خبردار گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی تو بڑے بنتے، اور یہ چھوٹی لکڑیوں ہی سے تو آگ جلائی جاتی ہے کہ جب بڑی لکڑی کو جلانا ہو تو پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں تو پھر بڑی لکڑی بھی جل جاتی ہے۔ تو انسان کو برباد کرنے کے لیے تو یہی چھوٹے گناہ ہیں جو برباد کر دیتے ہیں۔
اور پھر یہ قاعدہ ہے کہ انسان جب چھوٹے گناہ میں مبتلا ہوگا تو بڑے گناہ میں مبتلا ہوگا، اور جو آدمی چھوٹے گناہ سے بھی بچ گیا، جو آدمی غیر محرم عورت کو دیکھے ہی نہ تو زنا کیا کرے گا، لیکن اگر دیکھے گا، باتیں کرے گا، علیحدگی میں ملے گا تو کسی وقت گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح یہ بھی نہ سمجھا کریں کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اس کا معنی ہے کہ ہم کرتے رہیں پھر توبہ کر لیں گے، یا اچھا بھی گناہ کر لیا اور اس کے بعد پھر ہم 2 رکعت پڑھ لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے اور اس کے بعد معاف ہو جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ ناراض ہوں تو گناہ کرنے میں فرصت ہی نہ ملے، وہی موت آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ کتنے لوگ ہیں جو گناہ کی حالت میں قتل ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زنا کی حالت میں قتل ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو چوری کی حالت میں دیوار گری، مکان گری، چھلانگ لگائی وہی مر گئے، کتنے لوگ ہیں ڈاکے ڈال کے بھاگے پھیریں وہی مر گئے۔ توبہ تو توبہ رہی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے کبھی یہ نہ سمجھا کریں، یہ تو اللہ اپنی رحمت بتلاتے ہیں کہ بھئی اگر بندہ ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک انسان کا موت کا وقت آ جائے اور جب سکرات لگ جائے، جس کو عربی میں کہتی ہے تو غرغرہ لگ جائے، یعنی پانی ڈالو تو غرغر کر کے باہر آ جائے، اندر نہ جائے، اس کے بعد بھی پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے پہلے اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ تو لہذا یاد رکھیں، اللہ کا حکم ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کے مغفرت کے اعمال جو سبب بنے گناہوں کے معافی کا، ان کی طرف جلدی کرو۔ کیا مانا؟ توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ توبہ کا وقت ہی گزر جائے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے حکم ہے کہ تم اگر تندرست ہو تو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، تم اگر جوان ہو تو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، تم اگر دن میں ہو تو رات کے آنے سے پہلے پہلے دن کے اعمال صالحہ کرو، تم اگر رات میں ہو تو دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ پتہ نہیں پھر دن نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہ اگلا سانس بھی ہمارا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے رحمت کی آیتیں دیکھ کر آدمی کو ایسا نہیں کہ گناہوں پہ جری ہو جائے، اور اللہ کے عذاب کی آیتیں دیکھ کر ایسا نہیں کہ آدمی مایوس ہو جائے، بلکہ ایمان جو ہے بین الخوف والرجاء، یعنی امید اور ڈر کے درمیانی کیفیت کا نام جو ہے وہ ایمان ہے، کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت پہ امید بھی رکھے۔ جیسے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جو ہے وہ جنت میں جائے گی لیکن ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو فرماتے تھے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ بندہ میں نہ ہوں۔ اور فرماتے ہیں اگر اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی صرف ایک جنت میں جائے گا، فرماتے تھے مجھے امید ہے کہ پتہ نہیں وہ میں ہوں جنت میں جانے والا۔ یعنی اللہ پر امید ہو تو ایسی ہو، اور اللہ کے عذاب کا ڈر ہو تو ایسا ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان جو ہے خوف و رجا کے درمیان ہے۔ رحمت کی آیتیں پڑھ کر اتنا نہ اغترار میں آ جائیں کہ چلو جی چھوڑو، کیا نماز، کیا روزہ، کیا حج، کیا زکوٰۃ، بھائی اللہ پکڑے تو انبیاء کو پکڑ لیتے ہیں، تو ہمارا حج روزہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے گناہ کرو، چھوڑو بس ہی، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں۔ اور جی فلاں آدمی ہم نے دیکھا ساری زندگی گناہ کرتا تھا لیکن معاف ہو گیا، ضروری تو نہیں کہ تمہیں بھی ایسا ہو جائے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو کافروں کو ہدایت دے دیں اور اللہ چاہے تو مسلمانوں کو گمراہ کر دیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو عیسائی بن گئے، کتنے مسلمان ہیں جو قادیانی بن گئے، کتنے مسلمان ہیں جو آغا خانی بن گئے، کتنے مسلمان ہیں جو ذکری فرقے میں جا کر کافر بن گئے، کتنی مسلمان ہیں جو معتزلہ کے ایسے ایسے فرقوں میں داخل ہوئے کہ راستے سے ہٹ گئے، کتنی مسلمان ہیں جو اسلام کا نام لے کر قرآن کے منکر ہیں، کتنی مسلمان ہیں جو اسلام کا نام لے کر حدیث رسول پاک کے منکر ہیں، کتنی مسلمان ہیں جو اس دور میں قرآن، اسلام، نماز، روزے کے پابند ہیں لیکن سود کا حلال سمجھتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ تو اللہ کا منشا ہے۔ اللہ چاہے تو کافروں کو ہدایت دے دے، اللہ چاہے تو مسلمانوں کو گمراہ کر دے۔ وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ تو اس کا فیصلہ ہے کہ یستبدل قوما غیرکم، اگر تم ٹھیک نہیں ہوگے تو ہم ایک اور قوم پیدا کر دیں گے، اللہ کو کیا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہیں اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں کہ بندہ ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں،
تو پھر مایوس نہ ہو جائے کہ بھئی اب تو میں کیا کروں، نہ، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه فقال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحراني قال حدثنا داود بن مهران الدباغ قال حدثنا عمرو بن يزيد بن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت ابا بكر هو الصديق رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أدرك فقام وتوضأ فأصلى ثم قام وصلى واستغفر من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له۔ اس حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اگر کوئی بندے سے گناہ ہو جائے پھر وہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے، اللہ کے آگے توبہ کرے تو پھر اللہ اپنی رحمت سے اپنے اوپر واجب سمجھتی ہیں کہ اس بندے کے گناہ معاف کر دیں۔ لأن الله تبارك وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ ثم رواه من طريق أبان بن أبي أياش النبي إسحاق السبيعي عن علي عن الصديق رضي الله تعالى عنه بنحوه وهذا إسناد لا يصح۔ وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن جيهن قال حدثني كعب بن زهر الأزدي قال سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يحدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له حاجة وقام عليها وأراد الرجوع تركنا عليه في مجلسه وبعد ما عليه وإنه قام فتركنا عليه فقال أبو الدرداء فأخذ ركوة من ماء فاتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض حاجته فقال إنه أتاني آت من ربي فقال إنه من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله غفور رحيم ورتل بشر أصحابي۔ اب جناب اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی جلیل ہے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جب ہم بیٹھے ہوتے، حضور بیٹھے ہوتے، اگر حضور کسی کام کے لیے تشریف لے جاتے تو اگر آپ نے واپس آنا ہوتا تو وہاں کوئی چیز چھوڑ دیتے، یا تو اپنے جوتے مبارک چھوڑ دیتے یا اور کوئی چیز چھوڑ دیتے، یہ علامت تھی کہ حضور واپس آئیں گے، اور اگر کوئی چیز نہ چھوڑتے تو علامت تھی کہ حضور واپس نہیں آئیں گے، حضور تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے فَتَرَكَنَا عَلَيْهِ، آپ نے اپنی جوتا مبارک وہیں چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد قال ابو الدرداء، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا پانی لے کے چلا گیا کہ بھی حضور جو مسجد سے باہر گئے ہیں، شاید ہو سکتا ہے حضور پاک کو پانی کی ضرورت ہو، لیکن فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ایسے گئے اور پھر واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد فرمایا انہ اتانی آت من ربی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے وحی بھیجی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ میرے پاس آیا اور اللہ کا یہ حکم لایا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ فرمایا فَأَرَدْتُ أَن نُبَشِّرَ أَصْحَابِي، میں اسی لیے لوٹا کہ اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دوں کہ اگر کوئی بندہ ہے اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے لیکن سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے۔ قال ابو الدرداء وكانت قد شقت على الناس الآية التي قبلها من يعمل سوءا يجزى به فقلت يا رسول الله من زمان ثم استغفر غفر له قال نعم ثم قلت والثانية قال نعم قلت والثالثة قال نعم وإن زنا وإن سرق ثم استغفر الله غفر الله ولا رغم أنف أبي الدرداء قال فرأيت أبا الدرداء يدعو أنف نفسه بإصبعه هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق وفي إسناده ضعف۔ اب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اصل میں قرآن کی جب یہ آیت اتری من یعمل سوءا یجزى به، کہ جس آدمی نے برائی کی اللہ اس کو بدل سزا دیں گے، تو سب ڈر گئے کہ بھی کون بندہ ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، اگر ہمیں ہر غلطی پہ اللہ سزا دیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے، کوئی بندہ خطا کرے لیکن اللہ کے دروازے پہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور مہربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت مبارک سنی تو میں نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ان زنا و ان سرق، یعنی اگر کوئی بندہ زنا کرے، چوری کرے، پھر توبہ کر لے وہ بھی بخشا جائے گا؟
اصل بات یہ تھی کہ اس زمانے میں ان گناہوں کا تو تصور ہی نہیں تھا نا. یہ گناہ جو ہے یہ تو آج کل نعوذ باللہ گناہ نہیں رہا. یہ تو آج کل نعوذ باللہ ایک فیشن بن گیا کہ ہر جوان آدمی کے لیے یہ نعوذ باللہ ایک فیشن ہے. ہر جوان مبتلا ہے اس عذاب میں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، ورنہ آج اکثریت جو ہے اس گناہوں میں مبتلا ہو گئی. ایک تو اس کی وجہ کیا ہے کہ دین سے جہالت، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ میڈیا کی شرارت، کہ رات دن نوجوانوں کو فلم کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، ڈائجسٹوں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، VCR اور فلموں کے ذریعے ایسا انہوں نے ہر نوجوان میں ایک شہوت کا ہی جان بپا کر دیا ہے کہ جب آگ بھڑک اٹھے تو پھر وہ دائیں بائیں کو تو نہیں دیکھتی. اس لیے انہوں نے لوگوں کو ایسے گناہوں کے عذاب اور بٹھی میں ڈال دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا، حضور پاک نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت پہ آئے گا کہ وہ لوگ جتنا تم دین پہ چلتے ہو اس کا 10واں حصہ بھی چلیں گے تو تمہارے برابر ثواب لے جائیں. تو صحابہ نے کہا حضور وہ آئیں گے بھی بعد میں. فرمایا ہاں اس وقت میری سنت پہ چلنا بڑا مشکل. تو اس زمانے میں اگر کوئی میری سنت پہ چلے گا اور دین پہ رہے گا اور اللہ رسول کے فرمان پہ چلے گا تو آج کل دیکھیں نا آپ ایمان سے کہیں، یعنی حضور کے زمانے میں یا خیر القرون کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا داڑھی رکھنا. آج کل تو داڑھی رکھنا بھی ایک مسئلہ ہے. یعنی ورنہ تو پہلے زمانے میں حضور کے دور میں تو کوئی مسلمان یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ داڑھی بھی منڈوائی جاتی ہے. یعنی ان کے دماغ میں یہ تصور بھی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور داڑھی مڈاتا ہو. لاہوروں کے طریقے کیسے ہو سکتا ہے؟ کون مسلمان اپنی شکل یہود و نصارہ کی بنائے گا؟ یہ تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کافر، مسلمانوں کو تو چھوڑیں نا، مسلمان تو بڑی شان والی قوم ہے. کافروں میں جس دن مکہ فتح ہوا اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفا کی پہاڑی پہ تشریف رکھتے تھے اور جتنی عورتیں مسلمان ہو رہی تھی حضور ان سے بیعت لے رہے تھے، لیکن حضور کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غیر محرم عورت آتی تھی. باقاعدہ پردہ لگا دیا جاتا تھا، عورتیں اس طرف بیٹھتی تھیں اور حضور ادھر تشریف فرما ہو. تو آپ کی چچی ہیں حضرت ابو سفیان کی بیوی ہیں ہندا ان کا نام تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی چچی ہے. لیکن یہ وہ عورت ہے جس کو اسلام سے بڑا بغض تھا اور جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کرایا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا تھا. اسی ہندا نے واشی کو بھیجا تھا. تو اس لیے بی بی ہندا کہتی ہیں کہ میں اسلام تو لانا چاہتی تھی لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر حضور کو پتہ چل گیا نا کہ میں ہندا ہوں تو میرا کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حضور کے محبوب، حضور کے لاڈلا سیدنا حمزہ کو شہید کرایا تھا. تو اس لیے میں نے کہا حضور مجھے معافی نہیں دیں گے. تو میں عورتوں میں مل کے ایسے چھپ کر کے بیٹھ گئی. میں نے کہا جب ساری عورتیں کلمہ پڑھیں گی میں بھی کلمہ پڑھ لوں گی، مسلمان ہو جاؤں گا، پھر پتہ نہیں شاید معافی مل جائے. ورنہ اگر میں کہوں کہ حضور میں فلاں ہوں تو حضور میرا اسلامی قبول نہ فرمائے تو پھر کیا ہوگا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹھ گئی. تو حضور پاک نے یہ آیت مبارک جو ہے قرآن کی کہ جب عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں تو پہلی شرط کیا ہوگی کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں. اور اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی. یہ پہلے وعدہ کریں تو پھر بیعت لیں. تو جب حضور نے یہ آیت پڑھی نا کہ ولا یزنین، کہ بھئی عورتیں وعدہ کرو گے تم زنا نہیں کرو گی، تو بی بی ہندا جو ہے جوش میں آ گئی. اس نے کہا حضور کیا شرط لے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ عورت زنا نہ کرے؟ اب تزنی الحرۃ یا رسول اللہ، کوئی شریف عورت کبھی زنا کر سکتی ہے؟ ایسی شرط کی ضرورت کیا ہے؟
جو شریف عورت ہے وہ کبھی زنا کر ہی نہیں سکتی، سوچ ہی نہیں سکتی، تو ایسا وعدہ آپ ہم سے کیوں لے رہے ہیں؟ تو حضور پاک نے آواز پہچانی، آپ نے فرمایا ہندا ہو تم؟ ابو سفیان کی، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہندا۔ آپ کی چچی تھی نا، آپ آواز پہچان گئے، تو آپ نے فرمایا اچھا تم ہندا ہو؟ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہندا ہوں۔ حضور نے فرمایا چوری نہیں کریں گے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آئندہ تو ہم نہیں کریں گے، لیکن آج تک جو میں اپنے خاوند کے پیسے اٹھا کے خرچ کر دیتی ہوں اس کا کیا ہوگا؟ بغیر خاوند کی اجازت کے پیسے ادھر دے دیے، ادھر دے دیے، ادھر دے دیے، گھر دے دیے، بچوں کو دے دیے، خرچ کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ضرورت کے تابع گھر کے خرچ کے لیے تو کر سکتا ہے آدمی، زیادہ نہیں کر سکتا جب تک خاوند کی اجازت نہ۔ سفیان بھی آ گئے، انہوں نے کہا حضور اچھا جو کچھ کیا میری بیوی نے میں نے معاف کیا، چلو آج تک جتنا اس نے میرا مال اٹھایا ہے میں نے بخش دیا، میں نے معاف کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد تھا کہ اس وقت ابھی تو کلمہ بھی نہیں پڑھا نا بی بی ہندا نے، کلمہ تو بعد میں پڑھا، لیکن ان کے دماغ میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ شریف عورت اور زنا، یعنی یہ سوچ وہ کافر ہو کر بھی زنا نہیں کرتے شریف عورت کا یہ، اور آج کل تو شریف ہی وہی لوگ ہیں جو بیچارے پاک صاف عورت ہو، قرآن پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، وہ تو گھر میں عذاب میں ہو، کہتے ہیں کیا ہماری کسی ملا سے شادی ہو گئی ہے، کیا بیوی ہے ہماری، نہ ہمارے ساتھ باہر جاتی ہے، نہ بال کٹواتی ہے، نہ باہر پھرتی ہے، نہ ہوٹلوں میں جا کے میرے دوستوں سے ملتی ہے، یہ کیا بیوی عذاب میں آ گیا ہوں میں۔ بیوی تو وہ ہوتی ہے جو باہر جائے، بازاروں میں پھرے، سینکڑوں لوگوں کی نظریں اس کے اوپر ہوں، ہزاروں سے ہاتھ ملائے، لاکھوں تعریف کریں کہ سبحان اللہ جی فلاں کی بیوی بڑی سوشل ہے، بڑی ہنس مکھ ہے، بڑی خوش اخلاق ہے، وہ اپنے پرائے کا فرق بھی نہیں کرتی۔ آج کل تو شریف اس کو کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو، غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، جب غیرت مر جائیں، بندے بغیرت ہو جائیں تو ان کو یہ باتیں نہیں لگتی ہیں، ان کے لیے یہ باتیں نہیں لگتی ہیں، کہتے ہیں چھوڑو جی یہ دکی انوسی ملا لوگ ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ چاند پہ پہنچ گئے، یہ ابھی تک عورتوں کو پردہ کروا رہے ہیں۔ پہنچو جی، تم بھی پہنچو، بیوی بچوں کو لے کے چاند پہ پہنچو۔ ہمارے لیے تو دعا کرو اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے، تم پہنچو چاند پہ، جاؤ جو مرضی ہے کرو، ہمیں تمہارے چاند پہ پہنچنے کا کوئی غم نہیں۔ ہم تو اس مدنی کو ماننے والے ہیں جس کی انگلیوں سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہم تمہارے چاند کو کیا سمجھیں؟ ہمارے لیے یہ ترقیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جس نے مدینے کا سرما پہنا ہوا اس کو یہ ترقیاں کیا لگتی؟ یہ تو معمولی سی بات۔ ہم نے تو اس نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے جس کے سامنے جنت ہے، اس مدنی کا کلمہ پڑھا ہے جب تمہارا تصور بھی نہیں تھا، جس نے راتوں میں آسمانوں کے سفر کر دیا، جس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جو سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے، جو ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور ساری دنیا کے نظارے اللہ نے دکھلا دیے۔ ہم تو اس مدنی کو ماننے والے ہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ نے کعبے کی دیوار میں جنت دکھلا دی۔ تو ہمارے لیے تم کیا سوچتے ہو؟ ہمیں تم پرانا سمجھو، دکیا نوسی سمجھو، لیکن دعا کرو اللہ ہمیں بغیرت نہ بنائے، دعا کرو اللہ ہمیں دیوس نہ بنائے، دعا کرو اللہ ہمیں ایسی ذلیل عورتوں سے جو چلتی پھرتی گندگی کی لاشیں ہیں نا، اللہ ان سے بچائے، اللہ ہمیں صالحات نصیب کرے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور یہ کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ خبیث خبیثوں کو، الزانیۃ لا ینکح الا الزانی لا ینکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک۔ حضور نے فرمایا زانیہ عورت زانی مرد کو ڈھونڈتی ہے اور زانی مرد زانیہ عورت کو ڈھونڈتا ہے۔ پاک باز مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ اللہ نے تو جنت کی عورتوں کا بھی پہلی صفت یہ بیان کی ہے۔ میرا مدنی اپنے مومن کو بتلا دو کہ ہم نے جو جنت میں عورتیں رکھی ہیں، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی انسان، تو انسان کسی جن نے بھی نہیں چھوا۔ یہ نہیں کہ وہ شیک ہینڈ کرتی ہیں لوگوں سے، وہ لوگوں کو ملتی رہتی ہیں۔ اللہ تو جنت والی عورتوں پر بھی پہرے لگائے ہوئے ہیں، اور تم ان عورتوں کو چھٹی دے کے بھیجتے ہو، اور تم ان بکریوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر کے کہتے ہو کہ عورت ہماری جی دل کا پردہ ہو۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ جی، پردہ بھی دل کا ہو تو کھانا بھی دل کا ہو، پانی بھی دل کا ہو، وہ منہ کے ساتھ کیوں ہو؟
اور دیکھنا بھی دل کا ہو، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، کیا ضرورت ہے لینس لگانے کی اور اینکیں پہننے کی؟ سب کچھ دل سے کرو۔ اگر ہر بات کا مسئلہ دل سے ہے تو سب معاملات کو پھر دل سے کرو، پھر باقی اعضاء کو استعمال نہ کرو۔ اگر باقی اعضاء کو استعمال کرو گے تو پھر ان پر بھی اللہ کا حکم چلے گا۔ جن کے آنکھوں پہ پردہ نہیں آئے گا تو دل میں کہاں پہنچے گا؟ زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا تو دل میں کہاں پہنچے گا؟ تیری زبان کو پانی نہیں لگے گا تو اندر کہاں اثرات پہنچیں گے؟ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے احکام کو چھیڑ کے کافر نہ بنے۔ گناہگار کو تو معافی کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اللہ کے قوانین کے ساتھ کھیلو تو نہیں، اللہ کے قوانین کو مذاق تو نہ بناؤ، اللہ کے قوانین کو بلا وجہ جو ہے اعتراضات کی جڑ تو نہ بناؤ۔ یہ عالم ہے کہ بی بی عائشہ قسم کھاتی تھی، کہتی ہیں واللہ، کہتی ہے مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میرے مدنی کا ہاتھ کبھی غیر عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ نہ ایمان سے کہو ساری دنیا کی کلمے پڑھنے والی جتنی عورتیں حضور کی بیٹیاں نہیں، اگر حضور کا ہاتھ لگ بھی جاتا تو کیا ہو جاتا؟ نہ ایمان سے کہیں اگر میرے مدنی سرکار کسی عورت کو شفقت فرماتے ہوئے ہاتھ لگا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ہاتھ لگانے والا بھی پاک اور وہ عورت بھی خوش نصیب ہوتی جس کو محمد مدنی کا ہاتھ لگتا، لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے غیر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور آج تم کہو کہ وہ پیر ہے، مرشد ہے جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہم کیسے مان لیں میرے بھائی؟ ہم تو محمد مدنی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو حدیث رسول پاک پڑھنے والے ہیں، ہم تو ان کو دجال کہیں گے، ہم تو ان کو جادوگر کہیں گے، ان کو نجومی کہیں گے، فراڈی کہیں گے، ان کو منکران اسلام کہیں گے، ان کو ہم پیر کیسے مان لیں؟ ہم تو پیر اس کو مانیں گے جس کی نظر ایسی ہو جیسے محمد مدنی کی نظر، جس کے قدم وہاں چلیں جہاں محمد مدنی کے قدم چلیں، جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا لیٹنا بالکل تصویر ہو میرے مدنی محمد مسلمان۔ اللہ ایسے مرشد آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب۔ لیکن یہ لوگ جو غیر محرم عورتوں سے مٹھیاں بھروائیں، نہ ایمان سے کہو حضور تو کسی کو ہاتھ نہ لگوائیں، اور جو غیر محرم عورتوں سے مٹھیاں بھروائیں وہ بھی نبی ہوتے ہیں، وہ بھی ولی ہوتے ہیں۔ ولی اور غیر محرم عورت، یہ کوئی تصور بھی ہے؟ ایک اللہ والے تھے، ان کی عمر تھی 80 سال 90 سال، کوئی عورت آتی تو حکم دیتے تھے کہ خبردار اس کو میرے کمرے میں نہ آنے دینا، باہر بیٹھ کے پردے سے بات کریں۔ تو ایک دن شاگرد نے مذاق کر لی، اس نے کہا حضرت 90 سال تو عمر ہو گئی، 2 آدمی تو پکڑ کے ہم آپ کو اٹھاتے ہیں، اٹھنے کی تو طاقت نہیں رہی، اگر عورت اندر آ جائے گی تو آپ کیا کر لیں گے؟ ایسے ہوتے ہیں نا حجت والے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات نہیں، جب اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہے تو شیطان اس وقت بھی ابھار سکتا ہے۔ میں نے کہا اس عمر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور کچھ نہ ہو نظر بہک جائے تو میری تو ولایت ختم ہو گئی نا۔ اگر غلط نظر بھی پڑ جائے عورت پر تو پھر ولایت کا کیا مطلب؟ اللہ کے ولی کی نظر تو شریعت کی پابند ہوتی، وہ تو کتاب و سنت کتابیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو یہ مانا نہیں ہوتا کہ اچھا جی دنا کر لے چوری کر لے، دنا کر لے چوری کر لے۔ مانا حضور کا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے اور توبہ کرے پھر بھی اللہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور دروازے رحمت کے بند نہیں ہوئے۔ دعا کرو اللہ ہم پر بھی رحمت فرمائے، دل سے دعا کر لیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، اور اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ اسلامی ملکوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دعا کرو قرآن کا قانون۔ آؤ جناب ماشاءاللہ، دیکھو ترقی کا نتیجہ، جو عورت 2 خاوند رکھے ماشاءاللہ بڑی شریف ہے بھائی، اس کو جناب رجم کرو، سنگسار کرو، خود نہیں شریعت کے محکمے میں لے جاؤ اور سنگسار کریں۔ یاد رکھو اسلام نے مرد کو تو اجازت دی ہے 4 بیویاں رکھنے کی، لیکن کسی عورت کو 2 خامند یا 4 خامند کی اجازت نہیں۔ گو آج کل نئی پڑھی لکھی عورتوں کا یہ مطالبہ ہے، آج کل پڑھی لکھی عورتیں جو ہے نا وہ ان کا مطالبہ ہے، وہ کہتی ہیں یہ عدل انصاف کے خلاف ہے، اگر مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے تو ایک عورت 4 خامند کیوں نہیں رکھ سکتی؟ لیکن 4 خامند رکھ کے ذرا تجربہ کر دیکھیں۔ او اللہ کے بندے، اسلام کے حکم میں حکمت ہے، یاد رکھیں۔ اگر عورت 1 ہو اور خامند 4 ہوں تو بیٹا کس کا ہوگا؟
وہ تو بیٹا تو حرامی کا حرامی ہو گیا. تو اللہ جو نسب بچانا چاہتے تھے وہ تو نہ بچ سکا. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ غلط نہ ہو. باپ باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، یہ نسب محفوظ رہے، انساب محفوظ رہے قیامت تک. اگر 4 خاوند ہوں، اچھا 4 خاوند ہیں، چاروں کو ضرورت ہے آج رات، تو وہ کس کے پاس جائے؟ سوچ لیں، ٹھنڈے دل سے غور کر لیں. اچھا پھر ہر عورت جو ہے 1 مہینے میں 8 دن تو حیض کے ساتھ ہے، باقی 22 دن بچ گئے. اگر حمل ہو جائے تو 9 مہینے حمل کے ساتھ ہے، تو 4 آدمی تو رکے رہے نا. اس طرح تو ایک بھگتتا ہے، اس طرح 4 آدمی بھگتے ہیں. اچھا عدل ہے. یہ تو ان کا دماغ خراب ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے. اگر خاوند نے 4 بیویاں رکھی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نسب تو ایک باپ کا ہوگا نا، نطفہ تو ایک باپ کا ہوگا. اچھا اگر ایک عورت حیض میں ہے، ایک حمل میں ہے، ایک بیمار ہے، تو اپنی خواہش دوسری سے پوری کر رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور 4 کی بھی اجازت کب ہے؟ جب طاقت ہے، صحت ہے، دولت ہے، عدل ہے. ورنہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ڈرتے ہو کہ عدل نہیں کر سکیں گے تو پھر ایک. یہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ عدل نہ کرو، یعنی پھر کم سے کم پہ گزارا کرو، پھر کم سے کم پہ گزارا کرو. یہ نہیں کہ اگر ایک ہو تو عدل نہ کرو، چھٹی ہے. ایک سے بھی عدل نہیں کرو گے تو ظلم ہوگا. کہتے ہیں جی جو غیر مسلم لوگ داڑھی رکھتے ہیں، مثلا سکھ یا ہندو وغیرہ، اور وہ جانے ان کا کام جانے، ہم تو اسلام میں سنت سمجھ کے رکھتے ہیں. ہمیں ان سے کیا ہے، غیر مسلم رکھتے ہیں نہیں رکھتے. لیکن ہمیں شرم کرنا چاہیے کہ سکھوں کو تو اپنے گرو کی بات یاد ہو اور مسلمانوں کو محمد مدنی کی شکل پسند نہ ہو. نہ ایمان سے کہیں کہ سکھ یورپ میں بھی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں سکھ ہیں، نہ انہوں نے پگڑی چھوڑی، نہ انہوں نے اپنے بال بڑھانے چھوڑے، نہ انہوں نے اپنا وہ کڑا چھوڑا، نہ انہوں نے وہ اپنا کرپان چھوڑا. وہ جو 5 ککے ہیں ان کے، انہوں نے ایک بھی نہیں چھوڑا. اور محمد مدنی کے کلمے پڑھنے والے، شکل بھی گئی، داڑھی بھی گئی، شکل لباس بھی گیا، ہر بات ختم ہو گئی. پوچھو تو کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں. دلیل کہتا ہے جی پٹواری نے لکھا ہے، جمع بندی کھول کے دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے مسلم نان مسلم، میں مسلمان کھاتے میں درج ہوں. اور جی آپ کی شکل سے تو ہمیں حضور کی، اور کہتے جی چھوڑیں جی شکل کا کیا ہے، یہ دل کی بات ہے. دل ٹھیک ہو، وہ دل ٹھیک ہو تو تیری شکل نہ ٹھیک ہو. اگر دل ٹھیک ہو، دل میں محمد مدنی کی محبت ہو، تو پھر تم محبوب کی شکل نہ بناؤ. نہ دنیا میں تمہیں کسی دوست سے محبت ہو تو ایمان سے کہو، کہتے چلو یار کپڑے ایک جیسے خریدتے ہیں، چلو یار ہم شکل ایک جیسے، یار ہم کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں. اور بھائی آج تو ہم دیکھو نا، ایسا نہ کرو، ہم نے ہر چیز ایک جیسی بنانی ہے، بھائی ہیں ہم. یعنی آدمی کو نظر آتا ہے اگر مدنی پاک محبوب ہو تو ہر آدمی یہ کوشش نہ کرے بھائی پگڑی حضور کی محبت کی میں باندھی، بھائی حضور ہمارے محبوب ہیں. جب حضور نے پگڑی باندھی، حضور نے ٹوپی پہنی ہے تو ہمیں پہننی چاہیے. بھئی حضور پاک کے چہرے مبارک پہ داڑھی تھی، بھئی ہم نے تو محبوب کی شکل بنانی. بھئی حضور پاک نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، بھئی ہم نہیں چھوڑے. تو محبوب کا کیا معنی؟ صرف چوم لیا بس؟ یہ انگوٹھے چومنے سے کام ہو جائے نا؟ یہ تو پھر لوگوں نے بہت بعد میں بتایا، پہلے لوگ تو بلا وجہ محنت کرتے رہے. ورنہ ان کو بھی پتہ چل جاتا بھی انگوٹھے چوم لو اور 15 شعبان کی ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو اور 27 کو معراج منا لو، بس جنت کے دروازے کھل جائیں گے. نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ کلمے کی. انا للہ و انا. دیکھ لینا آپ انشاءاللہ، ابھی آ رہے ہیں نا، ساری رات عمرے کریں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، باہر سو رہے ہیں. یقین فرما لو 1 لاکھ عمرہ کرو اور ایک فرض نماز چھوڑ دو، سب برباد ہو. عمرہ نفلی عبادت ہے، جب تم نے فرض چھوڑ دیا نفل کی عبادت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جو بہرحال آپ کا خاوند بیمار ہے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اچھا جی، بہرحال مزہ یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عند کل صلاۃ، مسواک جو ہے ہر نماز سے پہلے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے.
کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اللہ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو۔ اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ صف میں وضو کرو، معنی یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کا وقت آئے تو اس کے لیے پہلے وضو کرو۔ تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہی ہے کہ وضو کے وقت مسواک کرو۔ اور باقی ائمہ کرام جو ہیں وہ ظاہری حدیث مبارک کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب لفظ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ تو وہ نماز سے پہلے بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کے نہیں۔ جو کر رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، اس نے بھی ایک ظاہر حدیث پہ عمل کیا، اور جو وضو سے پہلے کرتے ہیں الحمدللہ ان کو بھی سنت نصیب ہو گئی۔ کہتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل میں برے برے خیال آتے ہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، کیونکہ ڈاکو وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے یہاں مال پڑا ہو۔ تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں آئے؟ کبھی شیطان کافروں کو وسوسے نہیں ڈالتا، دیکھیں نا کافر کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا، کبھی ہر چیز ٹھیک ٹھاک، کیونکہ اس کو پتہ ہی ہے جہنمی ہے، اس کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ گمراہ اسی کو کرتا ہے جس کے جنت میں جانے کا امید ہے۔ تو اس لیے اگر نماز میں وسوسے آئیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اچھی علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان پکا ہو رہا ہے۔ امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورت پڑھی، اس میں سجدہ آتا تھا، سجدہ نہیں کیا تب بھی نماز ہو گئی، لیکن سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ سجدہ سہو نہیں ہے، اگر پہلی رکعت میں سورت پڑھی وہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے، وہ سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ سہو کہتے ہیں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جائے۔ تو اگر سورت وہ پڑھی جائے، اور جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سنت ہے، اکثر میرے آقا پڑھتے تھے سورت سجدہ اور آخری رکعت میں سورت الدہر، تو یہ سنت رسول پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی امام مثلاً بھول گیا، سجدہ نہیں کر سکا، پھر بھی نماز سب کی ہو جائے گی۔ صلاۃ تسبیح میں غلطی آ جائے پھر پوری کرے، ایک نفلی عبادت ہے۔ بعض یہاں تھوڑی سی داڑھی رکھتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں، حضور کی داڑھی پوری تھی۔ اگر اکثر لوگ جو ہے شادیاں اپنے خاندان اپنے قبیلے میں کرتے ہیں، کسی دوسری قوم میں نہیں کرتے، اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اپنی قوم میں کرو دوسری قوم میں کرو، لیکن اکثر اس رواج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو برادری کے رشتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں کیسا ہے، ان کا گھر کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، بچے بچیاں کیسے ہیں، اور پھر قبیلہ قبیلے سے جڑا رہتا ہے، ایک دوسرے سے رشتے جو ہے قائم رہتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ باہر رشتے کریں کوئی پابندی نہیں، کوئی نہیں، جہاں مرضی آئے رشتہ کرو، سب مسلمان بھائی ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہیں فرض پڑھتے ہی دیکھا ہے کہ باہر چلے جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، تم تو پڑھتے ہو نا، تو تم سے قیامت میں اللہ میاں نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں پڑھی۔ تم اپنا فکر رکھو، تم پڑھتے رہو، باقی تمہیں کیا پتا وہ گھر میں پڑھتے ہوں، سنتیں پڑھنی تو گھر میں افضل ہیں، مسجد سے زیادہ ثواب ہے گھر میں۔ اب آپ کو ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ گھر میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہم اعتراض کیوں کریں؟ ہم تو اپنا فکر کریں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نماز جنازہ ہمارے ملک میں زور زور سے پڑھاتے ہیں، بھئی ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، اور نہ ہم نے یہاں حرمین الشریفین میں کبھی دیکھا کہ امام صاحبان نے زور زور سے جنازہ پڑھایا ہو۔ آج کل کچھ نئے مولویوں کو نئی کوئی بات ملی ہو تو اللہ عالم، ہمیں نہیں ملی آج۔ خضاب سیاہ لگانا حرام ہے، داڑھی کو بھی بالوں کو بھی، اس میں اگر آپ کوئی اور رنگ ملا دیں کہ دور سے تو آپ کو سیاہ نظر آئے لیکن قریب سے سرخ ہو، جیسے مہندی ملا لیں یا اس میں بسمہ ملا لیں یا اور کوئی نیلے قسم کی کوئی بوٹی آتی ہے وہ ملا لیں، وہ پھر جائز ہے۔ جمعہ کے وقت میں 2 اذانیں دینا جو ہے بالکل سنت ہے، کیونکہ جو صحابہ عمل کر دیں وہ بھی سنت رسول پاک۔ جب حضرت صحابہ کے زمانے میں یہ عمل ہو گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا، اس کا وہی درجہ ہے جو سنت رسول کا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لباس مبارک میں ہی غسل دیا گیا، سیدنا علی، سیدنا فضل، عباس نے غسل دیا، اللہ کے نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے ہیں۔
اگر خواب میں آپ کو بیوی گزشتہ نظر آتی ہے اور خیالات بھی ایسے اچھے، کوئی حرج نہیں، خواب کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، خواب میں جو بھی نظر آئے کوئی گناہ نہیں۔ ہم نماز کے بعد صلوات نفل طواف کے بعد کیسے باندھتے ہیں؟ تو کون سی 2 رکعت نماز، بس طواف دل میں نیت ہے کافی ہے۔ واجب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی کے نزدیک سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کے ساتھ حیض میں جماع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، صدقہ بھی کرے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، اللہ نے حکم دیا خبردار حیض میں قریب نہ ہو، فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللہ۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت نے، مرد نے کسی عورت کو غلط استعمال کیا ہے تو وہ بھی ملعون ہے، اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت بھیجی ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنی عورت کو غلط راستہ استعمال کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ توبہ کرے اور آئندہ بچے۔ 3 ماشا 4 گرام سونا صدقہ یعنی خیرات کرے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اتنا کفارہ، چونکہ اس وقت درہم تھے اس کا انہوں نے اندازہ لگایا ہے۔ بہرحال اگر ایسا گناہ ہے تو توبہ، سب سے پہلے توبہ کرے، اس کے بعد خیرات کرے۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں مذہب کیا تھا؟ یہی اصول دین اسلام، باقی شریعت کے احکام الگ تھے۔ بنیادی مسئلہ توحید، نبوت و قیامت ایک تھا۔ کسی قادیانی کے پاس نوکری کرنا، نوکری تو ہر کافر کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کرو کہ یہ بڑے مفتن لوگ ہیں، ملازمتیں دے کے پھر ایمان سے نکالتے ہیں، ان لوگوں سے بچیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر میں بار بار وضو بھی کروں لیکن مجھے مرض ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو قائم نہیں رہتا، تو کوئی حرج نہیں، ہر نماز کے وقت جب داخل ہو تو نیا وضو کریں، اس کے بعد جب تک اس